نصاب کے مال کی شرائط ہے۔ نصاب کے مال پر پورا قبضہ ہونا پہلی شرط، کہ مال نصاب موجود تو ہے، ملکیت میں تو ہے میری، لیکن اس پر میرا قبضہ پورا نہیں ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، کوئی لے کے بھاگا ہوا ہے، کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، تو یہ اس کا مطلب اس پر میرا مکمل قبضہ نہیں ہے۔ تو مال نصاب پر مکمل قبضہ ہونا ضروری ہے۔ جب مال نصاب مکمل قبضے میں آ جائے گا پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا، یعنی کہ ادائیگی۔ وجوب تو ہو جائے گا لیکن وجوب ادا اس وقت ہوگی جب اس کے اوپر پورا کا پورا قبضہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ مال ابھی قبضے میں نہیں، ملنے کی امید بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں مال دو طرح کا ہوتا ہے، قبضے میں نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے، تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا مال ہے جو فی الحال نہیں ہے لیکن آ جائے گا، آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے ادھار لے لیا، اب جب کسی نے مجھ سے ادھار لے لیا تو ظاہر ہے وہ کبھی نہ کبھی تو لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے ادھار لیا ہے، میں نے اسے کوئی تحفے میں نہیں دیا، میں نے اسے معاف نہیں کیا، ابھی قرض باقی ہے، اس نے مجھے دینا ہے، اب وہ نہیں دے رہا، تاخیر کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن بہرحال آج نہیں تو کل اس کے آنے کی امید ہے۔ تو ایسا مال جس کے آنے کی امید ہو تو ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ اس کی ادائیگی جب دینا واجب ہوگی جب وہ مال آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن ایک مال ایسا ہے کہ جس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، مثال کے طور پر کروڑوں روپے گھر میں رکھے ہوئے تھے، معاذ اللہ کسی نے ڈاکہ ڈالا اور وہ سارے پیسے لے کر جو ہے وہ چلا گیا، تو یہ وہ مال ہے کہ جس کے آنے کی عام طور پر امید نہیں ہوتی ہے، لے گیا تو لے گیا، تو اب ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالفرض کبھی وہ چور 10 سال کے بعد لوٹتا ہے اور وہ آ کے دیتا ہے، بھئی یہ آپ کا مال ہے، معذرت کے ساتھ میں نے معاملہ تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ مال جو واپس لے کر آ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پچھلے 10 سال جو گزر گئے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مال تھا کہ جس کے واپس آنے کی امید نہیں تھی۔ البتہ وہ مال جو کسی کو ادھار دیا، اس نے کہا جی میں 1 سال میں واپس دے دوں گا، لیکن وہ 10 سال تک غائب ہو گیا، اب 10 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی، پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ اس میں سے نکالنی پڑے گی۔ اب اس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو ذرا آپ سماعت کیجیے، اس زکوٰۃ کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو طریقہ یہی ہے کہ جو مال ہے نا اس کی زکوٰۃ آپ نکال دیں، سال نکالتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا، تو فوری طور پر سالہ سال اس کو آپ نکالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں، شریعت نے جب مجھے اجازت دی ہے تو میں اس رخصت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤں گا، جب مال آئے گا تبھی زکوٰۃ دوں گا، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بلا عذر تاخیر نہیں ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے، تو پورے ہر سال حساب وہ ضرور کرے گا۔ ایک میں چھوٹی سی مثال پیش کروں، ابھی تو خیر نصاب تقریباً 1,34,000 ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 1,34,000 کے قریب پہنچی ہوئی ہے، تو جو نصاب بنتا ہے وہ 1,34,000 بنتا ہے۔ لیکن ایک فرضی مثال ہم لے لیتے ہیں 82,000 کی، 82,000 یا 85,000 سمجھنے کسی کو ہم نے قرض دے دیا، 82,000 نصاب تھا، فرضی مثال لے رہے ہیں، 82,000 زکوٰۃ کا نصاب اس سال مثال کے طور پر، اور کسی نے 85,000 روپے کسی کو بطور قرض دیے ہوئے، اب وہ قرض لے کر چلا گیا۔ اب 85,000 کیونکہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہے تو اسی کے نا، اگرچہ قرض دیا بس جب ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب 1 سال گزر گیا، یہ شخص واپس نہیں آیا، مثال کے طور پر 10 رمضان کو اس کو ادھار دیا تھا، یہ 10 رمضان کو اس کے پاس پیسے آ گئے تھے، اس نے ادھار دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، اگلا 10 رمضان آیا، اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ کیا کرے گا، چاہے تو اس کا 2.5% نکالے زکوٰۃ ادا کر دے، نہیں تو پھر اس کا حساب لگائے۔ اب حساب کس طرح لگائے گا، وہ حساب اس طرح لگائے گا کہ ان 85,000 کا 2.5% نکال لیں گے، تو 85,000 کا جو 2.5% بنتا ہے وہ بنتا ہے 2,125 روپے، تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لے، لکھ لے کہ بھائی اس سال کی میری جو زکوٰۃ ہے اس 85,000 کی وہ کتنی ہو گئی، 2,125 روپے۔ وہ شخص اگلا پورا سال پھر گزر گیا، پھر نہیں آیا، پھر دوبارہ سے 10 رمضان آ گیا، اب پھر سے زکوٰۃ دینی دوسرے سال کی، تو اب کیا کریں، تو اب دوبارہ سے حساب کریں، لیکن اب حساب کیسے کرے گا، اب 85 کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ جو 2,125 روپے تھے وہ اس میں سے مائنس کر دیں، منہا کر دیں، کہ وہ تو ہیں ہی زکوٰۃ کے، پیچھے بچے کتنے، 82,875 روپے، تو اب اس 82,875 کا 2.5% نکالا جائے گا، اس کا نکالا جائے گا، وہ کتنا بنتا ہے 2,072 روپے، تو اس کو ملا لیا، تو اس کو بھی مائنس کر کے تو کتنا بنا، 80,000 روپے اس کے پاس پیچھے بچ گئے، تو 2 مہینے کی زکوٰۃ ہو گئی، 2 سال کی زکوٰۃ ہو گئی 4,197 روپے۔ اب سوال یہ ہے جو پیچھے اماؤنٹ بچی ہے وہ کتنی بنی ہے، 80,803، جبکہ ہم نے کیا کہا تھا، نصاب کتنا ہے 82,000،
تو اب یہ مال جو ہے پہلے سال جب کم ہوا تو نصاب سے ابھی بھی زیادہ تھا، تو زکوٰۃ اگلے سال پھر واجب ہوئی، لیکن اب جو ہے وہ نصاب سے نیچے آ گیا مال ہے 82 نصاب، لیکن مال کتنا رہ گیا 80,803، تو یہ 82 نہیں ہے، لہٰذا اب مزید اس پہ سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ تو جب یہ اماؤنٹ واپس آئے گی تو پھر اس کو ملائیں گے، 4,197 روپے نکال کے زکوٰۃ کے دے دیں گے، جو باقی سارا مال بچا وہ آپ کا پاک ہے ستھرا، اس میں سے کوئی زکوٰۃ کسی قسم کی نہیں، اب چاہے وہ 10 سال بعد آئے۔ لیکن یہ کس صورت میں؟ جب ملکیت میں صرف یہ 82,000 ہی ہوں تو، ورنہ اگر دیگر مال بھی موجود ہے تو پھر اس کو بھی ملائیں گے اور دیگر مال کو بھی ملائیں گے، مل کر اگر نصاب سے اوپر پہنچتا تو پھر ویسے ہی حساب کتاب چلتا رہے گا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال۔ یہ میں نے ایک فرضی مثال دی اس صورت میں جب مال صرف اتنا سا ہے، لیکن کل مال ملائیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ صرف قرض کو آپ ملا رہے ہیں، بلکہ قرض کے علاوہ بھی اگر دیگر مال موجود ہے تو پھر اس قرض کو اس میں ایڈ کریں گے، پھر اس کا حساب کریں گے، نصاب پر پہنچتا ہے تو پھر نکالیں گے زکوٰۃ، نہیں پہنچتا تو پھر نہیں نکالیں گے۔ تو یہ بات امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پایا کہ کبھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ قرض دیا ہوا ہے اور وہ سالوں تک واپس نہیں آ رہا تو ہر سال زکوٰۃ اس پہ بہرحال ادا ہوگی۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ چاہیں تو سال کے سال ادا کرتے رہیں از خود ہی کسی اور مال سے، نہیں تو پھر اس کا حساب ضرور لگانا ہے اور پھر ہر سال مائنس کرتے رہیں جب تک نصاب کے اندر موجود ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بی سی کے حوالے سے بھی سماعت کر لیں، بی سی کے حوالے سے بھی سماعت کر لیں۔ بی سی میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری جو بی سی دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بی سی میں 2 طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کھل جاتی ہے، ایک وہ کہ ابھی وہ نہیں کھلی ہوتی ہے۔ تو ایک کھلنے سے پہلے کی قسطیں ہوتی ہیں اور ایک کھلنے کے بعد کی قسطیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 20 مہینے کی بی سی ہے، ہر مہینے آپ جو ہے وہ 10,000 روپے جو ہے وہ اس کو بھرتے ہیں اور آپ کی بی سی کا جو نمبر ہے وہ ہے 10واں۔ تو جو شروع کے 9 مہینے آپ بی سی دے رہے ہیں، یہ بی سی آپ بطور قرض دے رہے ہیں، بطور قرض دے رہے ہیں کہ آپ نے 10,000 روپے کسی کو دیے، پھر 10 دیے، پھر 10 دیے، تو یہ جو 90,000 9 مہینے میں دیے ہیں یہ بطور قرض دیے ہیں۔ اب اگر اس درمیان آپ کی زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو ان 90,000 کو آپ کاؤنٹ کریں گے، ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 90,000 آپ نے بطور قرض دیے میں آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بی سی کھل گئی 10ویں پہ، 11ویں 12ویں 13ویں، اب جو 10ویں کے بعد آپ بی سی بھریں گے تو یہ قرض لے نہیں رہے بلکہ قرض کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ یعنی جو آپ نے قرض جو بی سی کا جو جمع ہوا تھا ایک ساتھ جو 10,000 کے حساب سے 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ 10ویں بی سی پر آپ کو مل گئی، تو اس میں جو پچھلے 90,000 تھے وہ تو خیر آپ کے اپنے ذاتی تھے، باقی جو اوپر اب آپ جو ادا کر رہے ہیں یعنی 10 آپ کے اپنے ہو گئے، بقیہ 10 جو ہے اب آپ قرض اتار رہے ہیں، اب آپ جو قرض ہے وہ اتار رہے ہیں۔ اب آپ کو مل گیا اچانک سے ایک دم سے 20 لاکھ بی سی کے، اب آپ کی زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا، اب آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھیں تو اب آپ اس 20 لاکھ کو شامل نہیں کریں گے، کیونکہ 20 لاکھ آپ کے ذاتی نہیں ہیں، آپ کے جو ذاتی ہیں وہ صرف اور صرف کتنے ہیں؟ 10 لاکھ ہیں، تو آپ ان 10 لاکھ کو ملائیں گے، بقیہ 10 قرض ہے اسے نکال دیں گے اور اس سے بیسیاں جو ہے وہ اپنی ادا کریں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی کو قرض دیا ہوا ہو تو وہ ہماری ملکیت ہے، اسے شامل کریں گے، اور کسی سے قرض لیا ہوا ہو تو پھر اس قرض کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا، اور جو بقیہ مال ہے پھر اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اب اگرچہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ قرض جو ہے وہ متعین ہو، غیر متعین ہو، مدت پر ہو، وہ خیر تفصیل پھر لمبی ہو جائے گی، ابھی فی الحال اس کو مطلق اتنا ہی رکھیں۔ اچھا جی، نصاب کے مال پر تکمیل سال یعنی کہ ایک قمری سال کا گزرنا، کہ مثال کے طور پر کسی پر 10 رمضان المبارک پر کسی پاس مال آ گیا ہے تو اگلے 10 رمضان المبارک پر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب اس میں تفصیل یہاں پر تھوڑی سی سن لیجئے کہ سال گزرنے سے مراد کیا ہے۔ ہوا یہ کہ میرے پاس اس وقت 2 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے آج کے دن، آج کون سا روزہ ہے؟ 13ویں روزے والے دن میرے پاس 10 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، میں صاحب نصاب ہو گیا، مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ابھی فوراً، ٹھیک ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، ادائیگی مجھے کرنی ہے اگلے 10 رمضان کو، ٹھیک ہے، اگلے 13 رمضان کو۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا موقع آیا، میں نے سارے پیسے خرچ کر دیے، یعنی کہ جو نصاب تھا 1,34,000 میں اس سے نیچے آ گیا، لاکھ روپے رہ گئے میرے پاس، 70,000 ہو گئے، 80,000 روپے رہ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے۔ آگے عید کا وقت گزرا، کچھ کام دھندہ ہوا، 5 لاکھ روپے آ گئے کہیں سے، یعنی کہ پورے سال میں کبھی مال بڑھتا رہا، کبھی مال کم ہوتا رہا، کبھی بڑھتا رہا، کبھی کم ہوتا رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلے سال جب 13 رمضان آئے گا تو اس دن میں دیکھوں گا کہ میرے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے یا اس سے زیادہ مال موجود ہے تو پھر مجھے اپنے اس مال کی زکوٰۃ دینی ہے، اسی دن دینی ہے، اسی وقت دینی ہے۔
تو درمیانے سال میں مال کا کم ہونا یا زیادہ ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اچھا اس کو اور مکمل کر لیں، یہ اس صورت میں کہ جب مال موجود ہے، اور اگر آخری تاریخ کو میرے پاس مال موجود نہیں ہے، بے شک ایک دن پہلے میرے پاس لاکھوں روپے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ سب نہیں رہے، اب جب میں 13 رمضان کو داخل ہوا ہوں تو اس وقت میرے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہیں ہے، مثال ایک نصاب جو ہے وہ 1.34 ہے اور میرے پاس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چاہے پورے سال میرے پاس کروڑوں روپے آئے ہوں اور گئے ہوں، لیکن آخری دن تو پہلے دن کا اور آخری دن کا اعتبار ہے، جب پہلے دن نصاب آ جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو پھر درمیانے سال میں کچھ بھی ہوتا رہے بالآخر آخری دن دیکھیں گے مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس صورت میں کہ مال اوپر نیچے ہوتا رہا۔ ایک صورت یہ ہے کہ درمیانے سال میں کوئی موقع ایسا آیا کہ پورا مال ختم ہی ہو گیا، زیرو ہو گئے، مائنس میں چلے گئے، کاروبار تھا اچانک سے ٹھپ پڑ گیا، قرضے میں ڈوب گئے، یعنی کہ بالکل خالی ہو گئے، اب کچھ بچا ہی نہیں، تو جب کچھ نہیں بچے زیرو ہونے کی صورت میں پھر حکم شرع یہ ہے کہ وہ جو پچھلی زکوٰۃ تھی وہ ساقط ہو گئی، یعنی کہ اب جو سال جو چل رہا تھا 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے جو ہو چکے تھے وہ مکمل ہو رہا تھا سال، تو اب یہ سب کچھ ختم ہو گئے، پھر کبھی کسی موقع پر جب دوبارہ نئے سرے سے مال آئے گا تو نئی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ درمیانے سال میں مال اوپر نیچے ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع اور آخر دن کو دیکھیں گے، شروع دن ہوا زکوٰۃ واجب ہو گئی، ادا کرنی 1 سال بعد، آخری دن مال موجود ہے زکوٰۃ ادا کر دی، نہیں ہے موجود ساقط ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جب نئے سرے سے پھر کبھی مال آئے گا نئی تاریخ کا اعتبار ہوگا، یہ تو ہو گئی بات مکمل۔ ایک صورت وہ ہے مال آ گیا زکوٰۃ واجب ہو گئی، سال چل رہا ہے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے گزر گئے، پھر کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ سارا کا سارا مال بالکل ختم ہو گیا، زیرو ہو گئے، زیرو ہونے کی کنڈیشن میں، جب زیرو ہو گئے پھر بس سب کچھ ختم، اب انتظار کریں اللہ تعالیٰ جب مزید کبھی مال عطا فرمائے گا، پھر اگلی تاریخ جو بھی ہوگی جس وقت مال آئے گا تو اس تاریخ کو نوٹ کرا جائے گا اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ آگے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ سوال تو نہیں ہے کسی کا؟